بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دجال کی حقیقت۔ دوستو، دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئیں۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی کہ وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مشیع اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا و چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجال فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی کہانی۔ ابن شیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن شیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن شیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن شیاد نے دخن کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابن شیاد کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن شیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگوں میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ کی رسی لٹکا کر خود کو پھانسی لگا لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ دجال سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ نمبر 1، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو کچھ دنیا فتح ہو جائے گی، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلدی ہی دجال نکل آئے گا۔ نمبر 2، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تم جیت حاصل ہوگی۔
مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ نمبر 3، خروج دجال سے پہلے کہ 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 وارث و 1/3 پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال 2 وارث و 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ نمبر 4، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ نمبر 5، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال سے کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ نمبر 6، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 7، خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور نہ کوئی منافق خواہ ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا، جس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے اور گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال و جسازہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ و ان کے ساتھیوں نے اس جزیرے کو جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا، شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی جزیریں ٹوٹ جائیں گی، وہ قید سے نکل جائے گا۔ زمین پر دجال کی رفتار، اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں ایک دن 1 سال کی طرح اور ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، پارٹ 2 میں۔ خدا حافظ۔